أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير رسول الله في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وقال عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا فإني أكره أن يكون في دينكم الغلظة۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام اور آپ کی رحمتوں کے بے پایہ نشانات ہماری زندگی میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اسے آسانی کے ساتھ اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کا جس نے بھی مطالعہ کیا ہے تو جہاں ایک طرف آپ کی مشقت والی زندگی اور ہر لمحے کسی آزمائش، کسی نئے امتحان، کسی جنگ و جدال والی کیفیت میں آپ دکھائی دیتے ہیں، وہاں آپ کی شخصیت کا وہ پہلو جو عام لوگوں کے ساتھ معاملات کے حوالے سے اور آداب کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے ہمیں سکھایا گیا، تو اس میں نرمی کو پیش نظر رکھا گیا۔ ہمیشہ اس بات کو پسند کیا گیا کہ عوام الناس کے لیے جو آسان معاملہ ہو، آسانی کا پہلو ہو، اسے اجاگر کیا جائے۔ جہاں بھی کچھ رخصت دی جا سکتی ہو وہاں ضرور رخصت دی جائے، اور جہاں معاملات کو ایک نظم و ضبط کا حصہ بناتے ہوئے اس کی پابندی اختیار کرنے کا حکم دیا جائے وہاں اس چیز کی طرف توجہ دلائی جائے۔ اس اعتبار سے انسانی زندگی بہت ہی متوازن گزرتی ہے، چاہے اس کے گھر کے معاملات ہوں یا باہر کے معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں یا سیاسی معاملات ہوں۔ زندگی کے ہر شعبے میں یہی اعتدال اس صورت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جن چیزوں کو منظم انداز میں کرنا ہے اس کی تلقین بار بار کی جائے، اس کی طرف توجہ دلائی جائے، اور اس کے لیے کام کرنا اور اس معاملے کو پورا کرنا انسانوں کے لیے آسان بنا دیا جائے، اور جہاں کہیں کوئی رخصت کی بات ہو تو اس رخصت کا دامن کشادہ رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کو پسند فرمایا۔ اس لیے آپ کی طبیعت میں، آپ کی شخصیت کا جو عام لوگوں کے ساتھ میل جول تھا، اس میں آسانی والا پہلو غالب رہا ہے۔ کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی کوئی بات پوچھنے میں کوئی ہچکچاہٹ، کوئی خوف محسوس نہیں کرتا تھا، حالانکہ اتنی عظیم الشان مرتبے والی شخصیت تھی آپ کی۔ آپ کے ظاہری جلال و جمال میں بھی یہ بات تھی کہ بڑے بڑے امراء اور بادشاہ بھی جب آپ کے حضور آتے تو وہ باقاعدہ ایک رعب سا محسوس کیا کرتے تھے، اور آپ کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری شخصیت میں میرے دشمنوں کے لیے، یعنی اللہ کے دشمنوں کے لیے ایک خاص قسم کا رعب جو ہے وہ ڈال دیا ہے۔ وہ 3 کوس یا 6 کوس پہلے سے ہی جیسی مدینے میں داخل ہوتے یا جیسی انہیں خبر ہوتی کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو وہ باقاعدہ اس رعب میں مبتلا کر دیے جاتے۔ اس کے باوجود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی رویہ تھا، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا، معاملہ کرنے کا، معاملات کو سلجھانے کے حوالے سے جو آپ نے اپنی شخصیت میں یہ بات پیدا کی، تو اس میں نرمی کو ہمیشہ پسند کیا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اہل جنت کون لوگ ہوں گے، یعنی کون لوگ ہیں جو جنت میں زیادہ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے،
جس کے رویے نرم ہوں گے، جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں گے، ان کی زیادہ تعداد جنت کی طرف جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ پوچھا گیا جہنم کے لوگ وہ کس طرح کے ہوں گے اور ان میں کون لوگ جائیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہوں گے جو مغرور، خود سر، سختی برتنے والے اور طبیعت کے اندر ایک ایسا رجحان رکھتے ہوں گے کہ جس کی بنا پر لوگ ان کے قریب نہیں جاتے تھے۔ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ شخص بہت ہی ناپسندیدہ اور برا آدمی ہوگا کہ جس کی عزت اس وجہ سے کی جائے کہ اگر ہم آج اس کی عزت نہیں کریں گے تو نہ جانے اس کی طرف سے کیا نقصان پہنچ جائے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں آج کل یہ رجحان چل پڑا ہے اور ایک عرصے سے ہم اسی میں مبتلا ہیں۔ کوئی بھی ادارے کا سربراہ ہو، جیسے ہی وہ ادارے کا سربراہ اس ادارے میں آتا ہے تو بہت سارے لوگ سلامی کے لیے، خوش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ کسی علاقے کا وڈیرا، کوئی ایم این اے، کوئی اس طرح صاحب اختیار شخص کہیں پہنچتا ہے تو بہت سارے لوگ قدم بوسی کے لیے حاضر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نہ یہ تھا، نہ آپ کی شخصیت نے اس بات کو پسند فرمایا۔ اس اعتبار سے نرمی کو اور نرم رویوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی علامت اور ان کی شان جو ہے وہ بتایا ہے، اور یہ مختلف اعمال اور مختلف جو آپ کی تعلیمات تھی ان کے اندر بھی یہ بات جھلکتی ہے۔ مثلا نمازوں کی پابندی اختیار کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگرچہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس دور میں یہ اللہ تعالیٰ کا فرض جو عبادت کا حصہ ہے نماز، اس کو لوگوں نے بالکل یا تو اگنور کر دیا ہے یا اس کی حیثیت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو بالکل بے پرواہ ہو کر اپنے کاموں میں مگن رہتے ہیں اور وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہ والی جو چیز ہے یہ تو سراسر اللہ کی بغاوت ہے۔ اسی وجہ سے جو میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے پیش کی اس میں فرمایا کہ اگر کوئی حرام کا عمل ہوتا تو اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسوں دور رہتے، اس کے تو قریب بھی نہ جاتے، لیکن جہاں کوئی حلال اور جائز اور کسی کام کو کرنے نہ کرنے یا اس کے بارے میں کسی حکم میں نرمی کا معاملہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نرم رویہ اختیار کیا اور اسی کی تلقین فرمائی۔ جیسے میں نے نماز کا ذکر کیا، اب نماز فرض ہے، ہر صورت میں ادا کرنی ہے، چاہے بیمار ہے، چاہے خوف کی عالم میں ہے، چاہے جنگ کی صورتحال ہے، ہر صورت میں اس نے ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کام کو اتنا آسان بھی بنا لیا ہے کہ کوئی شخص اگر یہ عذر تلاش کرنے کی کوشش کرے کہ میں اب نماز نہیں پڑھ سکتا تو کوئی بھی وقت اور کوئی بھی حالت اس کے لیے عذر نہیں بن سکتی۔ مثلا آپ سفر میں ہیں تو اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلی رخصت اور پہلی آسانی یہ بنا دی گئی ہے کہ اپنا جب بھی آپ سفر کے لیے سواری پر بیٹھیں تو پہلے سے تیاری کر کے وضو کر کے اس میں سواری میں سوار ہوں، اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھے کہ ہر وقت باوضو رہنا۔ ادھر وضو کسی وجہ سے ختم ہوا تو اگلے ہی لمحے وضو کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ تلاش کر کے وضو مکمل کر لیا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا۔ اس لیے ہر وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اس محبت کی ایک علامت تو یہ ہے کہ جیسے ہی فرصت ملے تو آدمی فوراً وضو تازہ کر لے اور ایک پاک صاف انسان بن کے اس دنیا میں رہے۔ نہ جانے کب اجل آ جائے، نہ جانے کب اس کی موت کا وقت آ جائے، کون جانتا ہے کس کیفیت میں کب اس نے منتقل ہو جانا ہے۔ اس لیے اللہ کے بزرگوں کا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا یہ عام شیوا تھا کہ کسی بھی وقت آپ ان کے پاس جائیں
تو وہ باوضو ہوا کرتے تھے۔ سفر میں ہیں تو سفر سے پہلے وضو کر لیا جائے۔ یہ رسول اللہ کی سنت بھی ہے کہ آپ سفر میں جانے سے پہلے باقاعدہ وضو کیا کرتے، اور جب آپ سفر کے اختتام پر کہیں پہنچتے تو وہاں پر بھی سب سے پہلا کام آپ نماز ادا کرنے کا کیا کرتے تھے۔ اب سفر کوئی ایسی سواری میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ درمیان میں ہی نماز کا وقت ہو جائے گا، پتہ نہیں نماز ادا کر سکیں نہ کر سکیں، اس کو تو بہت ہی آسان کر دیا کہ آپ بس میں بیٹھے ہیں تو بس میں بیٹھے بیٹھے اپنی سیٹ پر ہی نیت کر لیں اور جو بھی نماز کا وقت ہے وہ نماز ادا کر لیں، یہ بغیر دیکھے کہ میں رکوع کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، سجدہ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ بس میں بیٹھے، گاڑی میں بیٹھے، ہوائی جہاز میں بیٹھے، کشتی میں بیٹھے، جہاں بھی وقت ملا اسی لمحے نیت کی اور نماز شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت آسان بنا دیا، اور اس وجہ سے فقہا میں بھی یہ بات لوگوں تک پہنچائی کہ جہاں موقع ملے نماز ادا کر لیں۔ فجر کی نماز کے بارے میں بہت سے نوجوان اور عام لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ جناب رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور فجر کی نماز ہماری اکثر قضا ہو جاتی ہے۔ اول تو رات کو دیر تک جاگنا، میں نے گزشتہ ملاقات میں بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ خلاف فطرت عمل ہے۔ ہم بحیثیت مجموعی افرادی طور پر بھی اور اجتماعی انداز میں بھی غیر فطری زندگی بسر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم یہی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد بغیر ضرورت کے مت جاگا کرو، اور اس لیے رات کو آرام کرنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی شخص جاگتا رہا اور فجر کی نماز کے وقت اس کی آنکھ نہیں کھل سکی، تب ایسا نہیں ہے کہ نماز چلو چھوڑ دو، نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکے، چلو نماز ہی غائب ہو جائے۔ اب یہ فرض کسی صورت میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت یہ ہے کہ جیسے ہی آنکھ کھلے، چاہے سورج نکل آیا ہے، چاہے وہ کسی بھی کیفیت میں ہے، فوراً بغیر پریشان ہوئے سیدھا جائے وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھ لیں، چاہے 10 بج گئے ہیں، 9 بج گئے ہیں، 8 بج گئے ہیں، سورج چاشت کے وقت میں آ چکا ہے، اس کی پریشانی کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اس طرح سویا ہوا تھا کہ اس کو پتہ نہیں چل سکا اور نیند اس پر اس قدر غالب آ گئی کہ وہ اٹھ نہیں سکا، ہاں وہ شخص یقیناً جرم میں شریک ہو جائے گا کہ جس کی آنکھ کھل چکی تھی لیکن میں سستی اور کسل مندی کی وجہ سے وہ کروٹیں بدلتا رہا، اپنے بستر کو چھوڑ نہیں سکا، تو یہاں اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو جو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے رخصت عطا کی گئی ہے وہ باقاعدہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر کوئی ایسا سفر بھی ہے اس میں یہ والی آزادی بھی اور رخصت بھی موجود ہے، صحیح روایات اس کی حمایت کرتی ہیں کہ کوئی ایسا سفر کہ جس میں نہ وضو کی سہولت میسر آ سکے گی، نہ جو ہے وہ آدمی صحیح انداز میں نماز ادا کر سکے گا، تو کبھی کبھار 2 نمازوں کو اکٹھا بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی فقہا کے ان تمام مسائل سے بالکل اپنے آپ کو آزاد کر دیں، اگرچہ بہت سارے فقہا نے اس کا حل باقاعدہ بتایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی بات کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب نے کیا کہا تھا، فلاں عالم صاحب نے کیا کہا تھا۔ اصل بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جب آپ نے اس بات کی رخصت دے دی تو پھر اس رخصت والی بات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو اختیار کرنا زیادہ مناسب ہے، زیادہ بہتر ہے، بلکہ وہی پسند ہونی چاہیے۔ محبت کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے رسول کو پسند آیا اس پر عمل کیا جائے، بجائے اس کے کہ باقی افراد کی جو ہے نا وہ پسند اور ناپسند کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اس کے 2 طریقے عام طور پر احادیث میں میسر ہیں اور موجود ہیں، ذکر موجود ہے اس کا کہ بعض اوقات آپ عصر کی نماز کو ظہر کے قریب پڑھ سکتے ہیں، ظہر، اور بعض اوقات عشاء کی نماز کو مغرب کے قریب پڑھ سکتے ہیں، یا مؤخر کر کے اسے آپ ظہر کی نماز کو عصر کے قریب اس کو ملا سکتے ہیں، اور اسی طرح مغرب کی نماز کو
ذرا سا مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب تو ہم جس حالت میں ہیں، بے شمار دفتروں میں چھٹی اس وقت ہوتی ہے کہ آدمی اس بس پہ بیٹھا یا اپنی سواری پہ بیٹھا اور اتنا اس قدر رش ہے کہ نہ درمیان میں گاڑی کھڑی کی جا سکتی ہے، نہ بندہ خود اتر سکتا ہے، نہ وضو کا اہتمام پورا ہو سکتا ہے۔ تو قریب کی منزل میں جہاں آپ کا پڑاؤ ہو سکتا ہے یا اپنے گھر میں جا کر اس کیفیت کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو جو اللہ کی طرف سے رخصت دی گئی ہے اس رخصت کو استعمال کرتے ہوئے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں۔ ہمارے بہت سارے بچے جو ہم سب کے بچے ہیں وہ اس طرح کی رخصتیں تلاش کرتے ہیں کہ چلو اب تو نماز گزر گئی، پھر دیکھیں گے بعد میں پڑھ لیں گے، اب تو یہ کام نہیں ہو سکا پھر دیکھیں گے پڑھ لیں گے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو رخصتیں عطا کی گئی ہیں ان رخصتوں کے بارے میں باقاعدہ علم حاصل کریں۔ یہ شریعت کے معاملات میں سے اہم ترین معاملہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو زیادہ پسند کرتا ہے جو اللہ کی رخصتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یعنی وہ رب تو مہربان ہے ہم پر، بار بار ہمیں رخصتیں دے کر اور اس کی سہولتیں عطا کر کے ہم سے یہ کہتا ہے کہ میری اس رخصت سے فائدہ اٹھا لو۔ اور ہمارے ہاں کچھ علماء، کچھ جو اللہ کے نیک بندے جو اس میں زبردستی سختی کر کے لوگوں کو اس عمل سے دور کر دیتے ہیں۔ حالانکہ میں نے آپ سے کئی بار اس بات کا ذکر کیا، کوئی شخص اگر اللہ کی عبادت کرنا چاہے تو اس کا آخری حق تو ادا کر ہی نہیں سکتا۔ کیا کوئی شخص اتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے جتنی اللہ کے فرشتے پڑھ رہے ہیں؟ کیا کوئی شخص اتنے روزے رکھ سکتا ہے جتنے اللہ کے فرشتوں نے اس عبادت کو اختیار کر رکھا ہے؟ احادیث میں، روایات میں یہ تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لاکھوں ایسے فرشتے ہیں جو جب سے پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے اللہ کی نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ کوئی سجدے میں پڑا ہوا ہے، کوئی رکوع میں پڑا ہوا ہے، کوئی قیام کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ فرشتوں کے علاوہ بھی نہ جانے کیا کیا مخلوقات ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات کی کثرت اس کی بنا پر یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم آیا، ہم نے سنا اور اپنے حد تک اطاعت کرنے کی کوشش کی۔ جہاں کوئی کمی بیشی ہو گئی اللہ نے اور اس کے رسول نے خود اجازت دے دی ہے۔ بھئی وہ بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، سربراہ ہے اپنی حکومتوں کا، تو اس نے اگر رخصت دے دی ہے تو باقی ارے غیرے مجھ جیسے افراد اس میں رکاوٹیں کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کی رخصتیں لوگوں کو بتائیے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری نوجوان نسل دین اسلام کے قریب آئے گی۔ ان کے لیے دین اسلام ایسا مشکل نظام نہیں بنے گا، ایسا مشکل دین نہیں بنے گا کہ یار یہ تو ہر وقت لٹھ لیے ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کا تو کام ہی سختی کرنا ہے، ان کے چہرے پر تو ہر وقت غصہ ہی غصہ ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی تصویر نہیں ہے جو ہم نے بنا دی ہے اپنے کچھ رویوں سے، اپنی کچھ جہالت سے اور کچھ اور لوگوں کے جو ہے وہ باقاعدہ جو انہوں نے اس کو عام کیا لوگوں کے درمیان میں، اس کی تصویر یہ بنائی۔ اب آپ دیکھیے ہم نے گزشتہ 20 سال کے اندر لوگوں کے اندر ایک تصویر ایسی بنا دی جو قطعی طور پر غلط ہے، جو قطعی طور پر باقاعدہ سوچے سمجھے انداز میں دشمنوں کی طرف سے وہ تصویر بنائی گئی۔ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں جب فورسز کا ذکر آیا کرتا تھا، کسی فوجی کو جہاد کرتے ہوئے دکھایا جاتا تھا تو اس کے مقابلے میں کسی ہندو کی تصویر دکھائی جاتی تھی، یا وہ شخص جو مسجدوں کو تباہ کر رہا ہے اس کی تصویر آتی تھی، یا کسی کافر کا ذکر اس میں آتا تھا۔ ہمارے بچے بھی دیکھتے تھے اور اس تصویر کو دیکھ کر اپنے ذہن میں ایک خیال بناتے تھے کہ مسلمان اس طرح کا ہوتا ہے اور جو غیر مسلم ہے، جو ہندو اور مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ اب ہم نے مسلمانوں کے دشمن کی تصویر وہ بنا دی ہے کہ جس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، جو لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، جس میں کلاشنکوف ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور وہ ہمارے اس معاشرے میں کسی افغانی یا جو بلوچ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو بالکل ایک عام لباس اسی انداز میں پہنتے ہیں، ان کا یہ کلچر ہے،
ان کے کلچر کو، ان کے لباس کو ہم نے دہشت گرد کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا. ہماری کتابوں میں وہ چھپ گئے، ہمارے میڈیا میں اس کو پیش کر دیا گیا. تو مسلمانوں کی عمومی تصویر بھی یہی بنائی گئی ہے کہ اس کی مونچھیں جو ہے نا وہ کٹی ہوئی ہیں، غصہ اس کے چہرے پر ہے، اور مختلف جو بھی آپ اس کی تصویر بنا سکتے ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصویر ایک مسلمان کی بنائی ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے. ایک ہمبل، نرم رویہ اختیار کرنے والا، اخلاق کے ساتھ ملنے والا، ادب آداب کا لحاظ رکھنے والا، پاکیزہ انسان، صاف ستھرا انسان، وہ انسان مسلمان ہوا کرتا ہے. تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو راستہ ہمیں دکھایا گیا ہے اس میں سے اس تصویر کو پسند کرنا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ تمام پہلو تلاش کیے جائیں جس میں رخصتیں بتائی گئی ہیں، جس میں آسانیاں بتائی گئی ہیں. مثلا آپ علیہ السلام کی زندگی میں لوگوں نے آپ کے ساتھ ایک حج ادا کیا، باقاعدہ اعلان کیا گیا، ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے آپ کے ساتھ حج ادا کیا. حج کے دوران لاکھوں لوگ ہیں، کسی تک اللہ کی بات پہنچی ہے، کسی تک نہیں پہنچی صحیح طریقے سے. تو لوگوں نے آ کے بتانا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ میں نے قربانی پہلے کر دی اور ابھی تو میں نے جو ہے وہ سر نہیں مڈوایا تھا. کسی نے کہا کہ میں نے تو یہ پتھر پہلے مار دیے شیطان کو، میں نے فلاں کام نہیں کیا تھا. لیکن آپ نے ہر شخص کو یہ بات کہی کہ لا حرج، کوئی حرج نہیں. تم سے اگر قربانی بعد میں ہوئی ہے یا قربانی پہلے کر لی ہے، شیطان کو پتھر پہلے مار لیا ہے یا بعد میں مار لیے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ان چیزوں پر زیادہ پریشان مت ہونا. تم نے اتنا بڑا رکن اللہ کی عبادات میں سے وہ رکن ادا کر لیا ہے، دور دراز کی مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچے ہو، تو جس طرح بنیادی ارکان آپ نے ادا کر لیے ہیں بس اس پر حج قبول ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تعداد علماء کی یا دین پسند لوگوں کی ایسی ہوتی ہے جو قدم قدم پر لوگوں پر ایک بوجھ بن کے ان کے لیے پریشانی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. تم نے یہ کر لیا، تمہیں ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا. تم نے یہ کر لیا، تمہاری حج نہیں ہوئی. تم نے یہ کر لیا، تمہارا عمرہ ختم ہو گیا. تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کہ جس کا تعلق شریعت کے بنیادی احکام سے نہیں ہے. اب دیکھیے آپ جمعہ ادا کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان جو آپ کا طرز عمل تھا وہ طرز عمل آپ کو میں بتاتا ہوں. اس میں کہاں کتنی آسانی ہے اور ہم نے مشقتیں اپنی طرف سے گھڑ کے اس کے اندر شامل کر دی ہیں. آسانی یہ ہے کہ آپ مسجد میں جب آئیں تو 2 نفل پڑھ لیا کریں. اگر وقت زیادہ ہے تو 4 پڑھ لیں، مزید زیادہ ہے تو جتنے مرضی پڑھیں. نوافل میں کوئی پابندی نہیں ہوتی، نوافل کی آزادی ہے. لیکن اذان دوسری ہو گئی یا خطبے کے حوالے سے جو میں نے کئی بار ذکر کیا تو خطبہ شروع ہو چکا ہے، تو اب کم از کم 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں نوافل کی شکل میں. کوئی تاخیر سے پہنچا ہے تب بھی ادا کر لے، اور اگر کوئی پہلے آیا تھا تو تب بھی تو ادا کر ہی سکتا ہے. اب نماز جمعہ آپ نے ادا کی. نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اگر کوئی شخص مسجد ہی میں نوافل ادا کرنا چاہتا ہے تو 2 نفل یہاں ادا کر لے، بات ختم. اور اگر وہ مزید ادا کرنا چاہتا ہے تو 4 نفل زیادہ سے زیادہ ادا کر لے. اب بندے نے جمعہ پڑھ لیا، فرض جمعے کے ساتھ پڑھ لیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے 2 نفل یا 4 نفل دونوں کی روایتیں موجود ہیں. بعض میں کہا گیا کہ اگر گھر میں ادا کرنے ہیں تو 2 نفل ادا کریں، مسجد میں ادا کرنے ہیں تو 4 نفل ادا کریں، یا اس کے برعکس بھی ہے. لیکن اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز جمعہ کے بعد ظہر کی نماز پھر ادا کر رہے ہوتے ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ آپ ظہر کی نماز کیوں ادا کر رہے ہیں؟ نہیں جناب، وہ ظہر کی نماز چونکہ نہیں ہم نے ادا کی ہے اس لیے وہ تو ہم نے ادا کرنی ہے. تو ٹھیک ہے، 14 مزید رکعتیں پڑھ کے یا 12 مزید رکعتیں پڑھ کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیے. اللہ کے رسول نے تو نہیں ڈالی. ہاں کسی اور شخص نے اگر ڈالی ہے تو ٹھیک ہے، آپ ادا کرتے رہیں. لیکن جو رخصت والی بات ہے نا، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی
نماز کی کیفیات ہیں، روزے کی کیفیات ہیں، ان باتوں میں رخصت اور آسانیاں جہاں موجود ہیں وہاں ضرور ادا کریں، لیکن جہاں حرام کی بات ہو وہاں کسی صورت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث کا آخری جملہ یہ تھا کہ اگر حرام کا معاملہ ہے نا تو پھر اجازت نہیں ہے، اور بدقسمتی دیکھیے کہ جہاں حرام کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم بالکل آزاد ہو جاتے ہیں۔ رشوت کا 1 روپیہ بھی حرام ہے اور رشوت کے 10 لاکھ بھی حرام ہے۔ 10 لاکھ کسی نے دیے تو یہ مت کہو کہ 10 لاکھ دیے ہیں اس نے، بڑی رشوت اس نے دی ہے۔ اب تو کروڑوں کی بات چل رہی ہے، لیکن 1 روپیہ بھی اگر کسی نے دیا ہے تو رشوت حرام ہے، دھوکہ حرام ہے، جھوٹ حرام ہے۔ حرام کے قریب مت جاؤ، لیکن حلال کی تمام تر حالتیں اسے اختیار کرنے کی کوشش کرو، چاہے اس میں کچھ تاخیر، کچھ کمی بیشی ہو جائے، تو جہاں رخصت موجود ہو اس رخصت کو اختیار کرنا یہ اللہ کا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی آسان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب مشقت کی باری آئے گی، جہاد کی باری آئے گی، تو اللہ تعالیٰ سے پھر مزید توفیق طلب کی جائے، اس وقت پھر سخت رویہ بھی اور سخت جو زندگی ہے اس کو بھی اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔